السلام علیکم سامعین کرام، آج سے ہم آپ کی انفارمیشن بڑھانے کے سلسلہ میں آئمہ اربعہ کی سیرت کے حوالے سے ایک سلسلہ وار پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ پسند کریں گے اور اس کی پذیرائی فرمائیں گے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے پہلی قسط نشر کر رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نقوش حیات، نام اور نسب: اسم گرامی نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم اور سراج الامہ، صاحب ہدایق الحنیفہ۔ حنفیہ نے نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزدگار بن شہرجار بن پرویز بن نوشیروان۔ یہ ہدایق الحنفیہ کی صفحہ 42 سے ماخوذ ہے، لیکن جمہور اور مورخین کے نزدیک متفق علیہ سلسلہ نسب یہ ہے: نعمان بن ثابت بن سوتا، نعمان بن ماہ مرزبان، اور یہ اس کا ریفرنس ہے وفیات العیان جلد 3 صفحہ 201۔ ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا نعمان نام ہے اور اس میں ایک لطیف راز ہے۔ نعمان کا اصل جو ہے وہ خون ہے، جس سے بدن کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ نعمان کے معنی روح ہے۔ پس امام ابو حنیفہ کی وجہ سے فقہ اسلامیہ کا ڈھانچہ قائم ہے، اور آپ ہی فقہ یعنی تمام اسلامی احکام کے دلائل اور مشکلات کے حل کی بنیاد ہیں۔ اور یا نعمان کے معنی سرخ خوشبودار گھاس ہے، یا ارغوان کے رنگ کو بھی نعمان کہتے ہیں۔ اس معنی کی روح سے امام ابو حنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہوئیں اور آپ کا کمال انتہا کو پہنچا۔ یا نعمان کا لفظ نعمت سے فولان کے وزن پر ہے، پس امام ابو حنیفہ مخلوق پر اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی شخصیت اس میں مسمہ تھی۔ کنیت ابو حنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی اولاد میں صرف ایک ہی صاحبزادے حماد ہیں۔ یہ کنیت معنی اور وصفی کے لحاظ سے ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، فرما دو اللہ نے سچ کہا، تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کے صرف اللہ کے ہو گئے تھے۔ امام حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہونے پر اتفاق ہے، جو حنیف کا مؤنث ہے۔ حنیف کا معنی ناسک یا مسلم ہے، کیونکہ حنف کے معنی مائل ہونا اور مسلم دین حق کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ولادت: امام اعظم کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 80 ہجری، نمبر 2 70 ہجری، اور نمبر 3 61 ہجری۔ جمہور ائمہ کے نزدیک قول مقبول و معروف و مختار 70 ہجری ہے، جس کے قائل اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ نعمان بن ابو نعیم ہیں۔ ابراہیم ابن علی شیرازی، محمد بن طاہر کیسرانی، امام ابن جوزی، امام ذہبی، عبد القاہر بن ابو الوفا، ابن الحجر مکی اور احمد بن محمد ہیں۔ 70 ہجری کا قول کرنے والے امام ابن حبان اور ابو القاسم سمسانی، امام سمعانی اور بدر الدین عینی ہیں۔ 61 ہجری کا قول کرنے والے امام مزاحم ابن خلقان ہیں۔ آپ کے خاندان اور آباء و اجداد کے حوالے سے آپ کے آباء و اجداد فارسی الاصل تھے۔ ان کے وطن کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبار کے رہنے والے تھے، اور بعض بابل کا باشندہ قرار دیتے ہیں۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔ امام عبد الرحمن مقری فرماتے ہیں: کان ابو حنیفہ من اہل بابل۔ یہ تاریخ بابل جلد 13 صفحہ 325 سے منقول ہے کہ ابو حنیفہ اہل بابل سے ہیں۔ خطیب کی ایک روایت میں جو عمر بن حماد سے ہیں، زوتا کا وطن کا قابل قرار دیا گیا ہے۔ قاضی بہلول الحسان التنوخی کا قول ہے کہ آپ کا آبائی وطن کے سلسلے میں
ثابت الولد وابی حنیفہ من اہل الانبار کہ آپ اہل انبار سے ہیں۔ آپ کے دادا زوتن اسلام قبول کیا جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ نعمان نے قبول اسلام کے بعد کوفہ میں سکونت اختیار کی جو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا دارالخلافہ تھا۔ وہ کبھی کبھی بارگاہ امیر المومنین میں عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار نوروز کے موقع پر جو ایرانیوں کی عید کا دن ہے، فالودہ بطور نظر پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نوروز ناقل کل یوم، ہمارے ہاں ہر روز نوروز ہے۔ جب امام صاحب کی والد ثابت کی ولادت ہوئی تو نعمان ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہی کا اثر ہے کہ ثابت کے گھر دنیا اسلام کا عظیم مجتہد، جلیل القدر فقیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان از اولاد فراس احرار ہوں۔ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی غلامی نہیں ہے ہم پر، اور میرے دادا حضرت ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، اور ان کے والد ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کی، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی۔ امام صاحب کے معاندین میں تنقیس شان کی غرض سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ کے والد بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس روایت نے خوب شہرت پائی، حالانکہ اس قسم کی غلامی بھی ہو تو کثرت شان کی بات نہیں۔ اسلام کے نظام مساوات نے تو عقائی غلاموں کی تمیز مٹا دی، اور صدر اسلام ہی ایسے مقتدر اصحاب علم غلاموں کی بڑی جماعت نظر آتی ہے جو اپنے علم و دینی و جہاد کے سبب بڑے بڑے احرار پر فوقیت رکھتے تھے۔ زوتا اول مسلمان ہو کر اسلامی معاشرے میں شامل ہوئے ہوں گے تو معاشرتی ضرورتوں نے زوتا کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا، اور اس قسم کے تعلق کو ولا کہتے ہیں، جس کا مشتق مولا ہے۔ مولا غلام کو کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوتا کو غلام سمجھ لیا، اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل اختیار کر کے اس قدر عام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اسماعیل کو واضح کرنا پڑا کہ واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ زوتا نے قبول اسلام کے بعد کوفہ کے مشہور عرب قبیلہ خاندان قبیلہ بنی تیم سے تعلقات اور مراسم قائم کیے، اور اس خاندان کی افراد نجابت و شرافت کی وجہ سے مصابیح و ظلم یعنی ظلمتوں کے چراغ کہلاتے تھے۔ زوتا نے ان سے نسبتاً ولا قائم کی اور اسی سے مشہور ہوئے۔ امام اعظم کے شاگردوں میں ابو عبداللہ بن جزید مکی مولا آل عمر متوفی رجب 212 ہجریہ، اور ان کا واقعہ امام طحاوی نے انہی کی زبان میں بیان کیا کہ جب امام ابو حنیفہ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایسا شخص ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے کر احسان کیا، اور اس پر امام صاحب نے کہا تم ایسا نہ کہو بلکہ تم ان قبائل میں سے کسی کی ولا میں آ جاؤ، پھر ان کی طرف اپنی نسبت کرو، میں بھی ایسی ہی نسبت رکھتا ہوں۔ امام اعظم نے مرکز علم کوفہ میں آنکھ کھولی تھی۔ آپ کے والد صاحب حیثیت شرفاء میں تھے، اس لیے آپ نے شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد کوچہ علم کی طرف رخ کیا۔ تذکرہ نگاروں نے ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کی ہے، لیکن یہ بعید از قیاس ہے کہ وہ اوائل جوانی میں علم سے بے بہرہ رہے ہوں۔ آپ نے مروجہ علوم و فنون کی درسگاہوں سے
کسب فیض کیا۔ ہاں، آپ کے معاشی اور اصول کے مطابق عمل پیرا ہونا صاف طور پر واضح ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے امور تجارت اور معاملات کو شرعی نہج پر انجام دینے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ امام صاحب نے کسب معاش کے لیے ریشمی کپڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ ان کے ہاں خز بافی کا ایک کارخانہ تھا۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے، ابو حنیفہ خز کپڑے کے تاجر تھے۔ ان کی دکان عمر بن ریس کی کوٹھی میں عام طور پر مشہور و معروف تھی۔ دار عمر بن ریس کوئی چھوٹا سا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا کمپاؤنڈ تھا جس میں متعدد عمارتیں تھیں، اور انہی عمارتوں میں خز بافی کے کارخانے تھے۔ کام کرنے والے بھی اسی احاطے میں قیام کرتے تھے۔ یا یہ ممکن ہے کہ خز بافوں کی جماعت انفرادی طور پر یہ کام کرتی تھی اور تیار شدہ خز کے تھان امام اعظم کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی۔ امام صاحب اپنے کارخانے کے تیار شدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیار شدہ کپڑے بھی خرید کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک شخص سے 8,000 درہم کے کپڑے خریدے جاتے۔ تو یہ ہے، اب تھوڑا سا تجارت کے بارے میں ان کے ہم بیان کر رہے تھے، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم یہ سلسلہ کے بارے میں جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر اس کے لیے پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے، اور مزید اس کو شیئر کر لیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کا جو سلسلہ وار پروگرام ہے اس کو آپ تک وہ بیل آئیکن کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔